اور ہمارے نبی نے کیا کہا اور پیغمبروں کے لیے کیا پیغام تھا, صحابہ کرام کے لیے کیا کہا گیا, اور کہاں پہ بات حلال کی اور کہاں پہ بات حرام کی آتی ہے, یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ہم لوگ بہت آرام سے کسی پہ بھی انگلی اٹھا کے کہہ دیتے ہیں تیری کمائی حرام ہے, تو حرام ہے, تو نے ڈاکٹر دکھایا تو حرام ہے حلال ہے. یہ تعین آپ اور میں مل کے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کچھ احکامات اور حکم دیے ہیں, اور ان کی کوئی تشریح بھی کی گئی ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو حرام اور حلال کا پتہ لگ سکے. بہرحال یہ باتیں, اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ ان سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آن لائن استخارہ کرانا ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے بتائیے ایان کہ مزید آپ جیسے ابھی اب رمضان کا مہینہ ہے, بچوں کی ایک روٹین بن جاتی ہے, اور بچے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ سحری کری, سویا, اٹھے اور افطار کی, اس کے بعد میچ میں لگ گئے. آپ کی اپنی روٹین کیا ہے؟ آپ جم جاتے ہیں, آپ میچ کھیلتے ہیں, تعلیم کو کس طرح مینیج کرتے ہیں, فیملی کو کس طرح مینیج کرتے ہیں, یہ چیزیں مجھے بتائیں. یہ سوال کرنے کا مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والے لڑکے ہوتے ہیں وہ اگر ہمارے شو میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کریں, وہ بھی اپنی آگے روٹین ہم سے شیئر کریں, اور جو بھی نئے بچے ہیں ان کو ایک میسج دیں جس سے کچھ وہ سیکھ سکے. میں یہ بولنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں کام بھی کرتا ہوں نا, گرافک ڈیزائننگ ہوتی ہے نا, تھوڑی سی وہ کرتا ہوں میں. صحیح ہے. تو جیسے صبح رات میں سحری کری, سحری کر کے تھوڑی بہت موبائل چلایا, پھر سو گئے. صحیح ہے. شام اٹھے, نماز پڑھی ظہر کی, پھر عصر کی نماز پڑھی. صحیح ہے. افطاری کری. اس سارے پیریڈ میں آپ اپنی ایجوکیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایجوکیشن میں کرتا ہوں جیسے رات میں 8 بجے کرتا ہوں, اور 10 بجے تک کرتا ہوں میں, 2 گھنٹہ کرتا ہوں کم سے کم نا. پھر جیسے رات میں 12-1 بجے ہم چلے جاتے ہیں سارے لڑکے میچ کھیلنے کے لیے, اور جب ہم میچ کھیل کے آتے ہیں یا تو سڑا ہوا منہ لے کے آتے ہیں یا تو خوشی والا منہ لے کے آتے ہیں, کیونکہ ہم کبھی کبھی جیت جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہار بھی جاتے ہیں. بچوں کی ایک روٹین ہوتی ہے. بہت پیارا جواب دیا, مجھے تو ہنسی آنے لگی اس کی بات کے اوپر, کیونکہ وہ مجھے دیکھنے کی وجہ چند دیکھ رہا تھا تو مجھے ہنسی آ گئی. وجہ آپ بتائیں, آپ اپنے ٹائم کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں, اپنے کاروبار کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اپنی ایجوکیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور رمضان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس رمضان میں کسی غریب کے لیے کچھ کیا, کیا کیا, وہ بتائیں. جی, جس بتایا میں نے آپ کو آن لائن کام ہے میرا, تو میں نے کہ 3-4 شرٹیں جو ایسے تھے میری, وہ میں نے لوگوں کو دی ہے گفٹ کے طور پہ. لوگ پہنے عید پہ, جو غریب بندے ہوتے ہیں میں نے ان کو دیے کہ وہ پہنے عید پہ, اس طرح سے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس نے اپنے عمر کے حساب سے, بہت چھوٹی سی لگے گی لوگوں کو نیکی, لیکن یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اس نے اپنے کاروبار میں سے. آپ کا کاروبار کتنا عرصہ ہوا آپ کو یہ کرتے ہوئے؟ مجھے 1 ایئر ہو گیا. 1 ایئر میں ظاہری بات ہے اتنا کوئی ارن نہیں ہوتا قاری صاحب, لیکن پھر بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اس کاروبار میں سے بھی ایک چھوٹا سا حصہ نکالا. آپ بتائیں سمیر, رمضان آپ کے کیسے گزر رہے ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ آپ بھی سوشل ورکنگ میں لگے رہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ناراضگیاں بھی چلتی رہتی ہیں, وہ ناراضگیاں بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ختم کرے. میری کوشش ہے کہ آپ کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے, اور آپ کی وجہ سے کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے. ہم کوشش کریں کہ ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں, جانے انجانے میں بھی نہ کریں. محبتوں کا مہینہ ہے, محبتیں پھیلائیں تاکہ پورا سال محبتیں پھیلتی رہیں. تو آپ بتائیں سمیر, کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ ابھی تک تو سب اچھا جا رہا ہے, اور آگے بھی اللہ سے امید ہے اچھا جائے. اچھا, میں ایک اور سوال قاری صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ اگر قاری صاحب ایک چیز جو ہے میسر ہے, خاتون یعنی کہ میسر ہے, لیکن ہمارے یہاں پلاسٹک سرجن زیادہ تر جو ہے وہ مردی ہوتے ہیں, تو جو خواتین اپنی مرضی سے اس طریقے سے جا رہی ہیں, یا پلاسٹک سرجریز مطلب دیگر اعضاء کی ہوتی ہے, اس میں پوشیدہ اعضاء بھی ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے, اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے وہی والی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کو آسان مثال دی جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہے, کہ ہم صحیح جسم رکھتے ہیں, صحیح, ہمارے جسم پر کوئی نقص نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, تو پھر ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو مکمل طور پہ دھوئیں, اور بال برابر بھی جگہ رہ جائے گی تو وہ وضو ہمارا ادا نہیں ہوگا, نماز اس سے ادا نہیں ہوگی. قرآن کو اگر ہم بے وضو چھوئیں گے تو قرآن کو چھونا بھی ہمارے لیے ناجائز ہو جائے گا. صحیح. تو اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہیں, اور لیڈی ڈاکٹر ہیں اور کسی لیڈیز ہی نے اپنا علاج کروانا ہے, تو ان کے لیے یہ خاص ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں. صحیح. اور لیڈی ڈاکٹر ان کے پاس میسر نہیں ہے, اور ان کو اندیشہ ہے کہ اب ہم اس کا علاج جو ہے جینٹس کے علاوہ نہیں کسی سے کرا سکتے ہیں, ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے. اب وہی جینٹس ہے بامر مجبوری
اگر جینٹس کے پاس جائیں گے تو وہ جائز ہوگا. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بات, سوری آپ کی بات کاٹ کے میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ بار بار ایک ہی بات دہرانے سے بہتر ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ جب بھی کسی آپریشن تھیٹر میں آپ جاتے ہیں, الحمدللہ میرے بھی دونوں بچے جب بھی ہوا, ہم تھیٹر میں جب گئے تو وہاں پر لیڈی بھی موجود ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو جینٹس کے حوالے کر دیا جاتا ہے یا کوئی ایسا, ہمارے ملک میں ہمارے پاکستان میں ایسی کوئی بغیرتی کا المیہ نہیں ہے کہ آپ مردوں سے ہی علاج کرا رہے ہیں. وہاں پہ عورتیں بھی ہوتی ہیں اور عورتوں کے ساتھ آپ کو ڈاکٹر میسر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ بھی مطمئن رہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی فیملی بھی مطمئن رہے کہ اندر کوئی مطلب وہ سیکیور ہے. یہاں تک کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی اگر پولیس کسی لیڈیز پہ FIR بھی کاٹتی ہے, جینٹس پہ بھی کاٹتی ہے, اس کے گھر بھی جاتی ہے تو اپنے ساتھ لیڈی سرچر لے کے جاتی ہے. تو ہم لوگوں میں الحمدللہ ہمارے ملک میں اس چیز کا بہت لحاظ ہے, بہت خیال ہے. اور ہاں ظاہری بات ہے جب ایک ایجوکیشن کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی مرد ڈاکٹر کی ایجوکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ کوالیفائڈ ہوتا ہے اور وہ اس مرض کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے اور اسی کی جونیئر ڈاکٹر بھی وہاں موجود ہوتی ہے. تو لوگ کوشش کرتے ہیں, عورتیں پریفر کرتی ہے کہ ہم چاہیں گے ہم اس مرد سے علاج کرا رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ سینئر ہے. عورتوں کا یا کسی کا دماغ یہ نہیں ہوتا کہ مرد ہے اور میں کسی غلط اس سے علاج کرا رہی ہوں, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ کچھ سینئرز ہوتے ہیں اور وہ عورتیں ہوتی ہیں وہ ملک میں رہ کے تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں, اپنے آپ کو گرو کر رہی ہوتی ہیں, اور مرد ہوتے ہیں ان کے پیچھے اتنی بیک سپورٹ ہوتی ہے کہ وہ ملک سے باہر بھی جا کے تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں تو ان کو زیادہ چیزوں کی معلومات ہوتی ہے. اب جیسے موبائل ہے, اگر میں یوز کرتی ہوں تو مجھے واٹس ایپ کا پتہ ہے, تو مجھے ٹک ٹاک کا پتہ لگا, لیکن میرے بچوں کو یا میرے بڑوں کو اس سے کہیں زیادہ کا اس موبائل کے اپلیکیشنز کا پتہ ہوتا ہے. تو میں جب کوئی مجھ سے چیز اٹک جاتی ہے تو میں کہتی ہوں ذرا بیٹا اس کو صحیح کر کے دینا. تو اسی طریقے سے کوئی سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو لیڈیز چاہتی ہیں کہ یار ایسا نہ ہو ہمارے بچوں کی پوری زندگی لگ جائے کہیں سائڈ اور ہم مر جائیں یا پیرالائز ہو جائیں یا لیٹ جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی سینئر سے اپنا علاج کرا لیں. تو اچھا سوال تھا, بہت اچھا سوال تھا اور بہت اچھا جواب تھا, لیکن اگر اس کو بہت مختصر کر کے سوچیں تو یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تھیٹرز میں کوئی اگر آپ کو آپریشن کا بولے اور کوئی شکی مرد ہو اور اپنی بیوی شک کرتا ہو اور وہ یہ بولے بھائی تو تھیٹر میں کیا کر رہی تھی, وہاں تو اکیلا آدمی تھا. ایسا نہیں ہوتا, وہاں بہت ساری لیڈیز بھی ہوتی ہیں, لیڈیز ڈاکٹر ہوتی ہیں, صرف اینستھیسیا دینے کے لیے مرد ہوتے ہیں, باقی مستقل لیڈیز وہاں پہ کھڑی رہتی ہے اور باقاعدہ بہت زیادہ پردے کا خیال کیا جاتا ہے. جس اعضاء پہ آپ کو آپریٹ کیا جاتا ہے چادر میں سے اسی جگہ پہ سوراخ ہوتا ہے, باقی آپ کے پوری باڈی پہ ایک چادر ڈال دی جاتی ہے جس سے آپ کے پردے کا بہت لحاظ رہتا ہے. جی بالکل. کوئی بھی اس بات کو لے کے غلط یا اپنی, بہت سے لوگ مرد ایسے ہوتے ہیں جو بہت غلط بات کر جاتے ہیں عورتوں کے بارے میں, تو عورتیں ویسی بیچاری ڈری رہ جاتی ہیں ان چیزوں کو لے کے جو ہوتی ہے مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہے. تو یہ ان کے لیے سوال کہیں مشکل نہ بن جائے تو میں نے آسان کر دیا. اچھا یہ بتائیے کہ اب پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نے تو یہ فیصلہ کر لیا بھائی میں کرکٹ نہیں کھیلوں گا, میں نہیں جیت سکتا. اب یہ بتائیں کبھی آپ نے سوچا میں ملک سے باہر چلے جاؤں؟ سوچا تو تھا پہلے, لیکن اب تو نہیں ہے کہ باہر آنے کا, کیونکہ پاکستان میں بھی بہت کچھ بندہ کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, بہت سارے بزنس کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے وجاہت کہ پاکستان کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہو, یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ نہیں یار اب پاکستان میں رہنا ہمارے لیے بیکار؟ دیکھیں یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ لوگ نیو جنریشن ہے, ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کے اندر اب وہ ہے جو آپ اس ملک کو مزید بڑھائیں گے, کیونکہ جو باقی ہمارے لوگ تھے جتنا کر سکتے تھے قاری صاحب وہ اس ملک کو یہاں تک لے کر آ گئے. اب مزید آگے بڑھانے والے جیسے آج سمیر اپنی عوام کے لیے لڑ رہے ہیں, کل یہ آپ کیا کہتے ہو پارٹیاں بننا چاہیے؟ نہیں بننی چاہیے. نہیں, کیوں نہیں بننا چاہیے؟ آپ اپنا آپ کو اتنا اسٹیبل کر سکتے ہو کہ آپ کسی پارٹی سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ پارٹی جوائن کرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا بن جاتے ہو؟ پارٹی نہ آپ کو گورنمنٹ جاب دے گی, ٹھیک ہے, نہ آپ کو کوئی کام کرے گی. پارٹی بس یہ کرے گی, ایک کال آئے گی کہ یہاں جو کل یہاں پہنچ جانا, آج یہاں کھانا ہے. صحیح. اس سے اچھا یہ آپ اپنا کاروبار میں بزی رہو, اپنی فیملی کو دیکھو, اپنے گھر والوں کو دیکھو. آپ میرڈ ہیں؟ نہیں میرڈ نہیں, میری انگیجمنٹ ہوئی ہے. تو کب ہے آپ کی شادی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ دعوت دوں گا میں آپ کو. ضرور بلائیں گے آپ مجھے, ضرور بلائیے گا, کہیں میں نہ رہ جاؤں. اگر میں رہ گئی تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو آپ کی شادی کب ہے؟ آپ انگیج ہیں؟ نہیں انگیج نہیں میری. انگیج نہیں ہے تو پھر آپ موبائل پہ کس سے باتیں کرتے ہیں بریک پہ جاتے ہی؟ نہیں کہیں تو کوئی کارٹن لگا پڑا ہے. بتا دو اچھی بات ہے, امی دیکھ لیں گی تو کوئی رشتے کی بات چل جائے گی تمہاری. میں تو چاہ رہی ہوں میں یہاں میچ میکنگ بھی ہاتھ کے ہاتھ کر لوں, کیونکہ اگر عید کے بعد ہم شادی کا سیگمنٹ کرتے ہیں تو کم سے کم ہم یہ تو بتا سکتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ لوگ آئے تھے ہم نے ان کی شادی کروا دی. ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں. ابھی تو کوئی عمر نہیں شادی کرنے کی, ابھی تو پڑھائی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے اپنا. کتنا عرصہ ہے تمہاری شادی میں, کتنا ٹائم چاہیے تمہیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے, شادی کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ میں ابھی سمجھ لیں 4-5 مہینے پہلے نا مسجد کرتا تھا کہ اماں میری شادی کر دیں, اسی سال کر دیں, اگلے سال کر دیں, اسی سال کر دیں, 2 سال بعد کر دیں. لیکن اب میں سوچتا ہوں اب بھی نہیں کرنا چاہیے شادی, کیونکہ نا مہنگائی بہت ہے آگے مہنگائی بہت ہے. بندے کو پہلے اپنا کچھ, بندے کو چاہیے کہ اپنا کوئی بزنس کرے پہلے, ٹھیک ہے, صحیح ہے.
गाड़ी हो उसके पास, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, गाड़ी हो उसके पास, आने जाने की कोई जैसे चीजें हैं उसके पास, ये नहीं कि रिक्शे में और चिंचियों में जा रहे हैं, वो फिर लोग भी नजर से देखते चिंची वालों को कि चिंची में ऐसे औरतें बैठती हैं, सही तरीके से नहीं बैठती, जहाँ तक हमने भी देखा है। तो ये बोलना चाहूंगा बस। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने ये एम अपना मकसद बनाया अपनी जिंदगी का कि मैं कुछ करूं तो मैं शादी करूं, क्योंकि एक शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कारी साहब, उसको निभाना। जाहिर बात है समीर, आप तो मैरिड है, आपको पता होगा कितने ईद आती है तो पहले होता था ना, ईद आती थी हम इतने खुश होते थे भाई ईद आ रही है, अब तो ईद आती है मैं बोलती हूँ क्यों आ रही है भाई, शॉपिंग अलग, ईदियाँ अलग, फिर वो ईदियाँ बांटना अलग, फिर दावतें अलग, वो इतनी लंबी पंचायत हो जाती है। उफ़ो, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे ये शादी हो जाती है या शादी से पहले जैसे इनकी सोच है बच्चों की कि हम पहले कुछ कर लें, तो बच्चों को वाकई में अभी जल्दी शादी कर देनी चाहिए माँ बाप को बच्चों की, या वाकई उनको टाइम देना चाहिए? किस उम्र में बेहतर से बेहतरीन शादी का टाइम होता है? जी, बेहतरीन उम्र तो वही होती है जो शरीयत मुतहरा ने बताई है, यानी कि जब बच्चा बालिग हो जाए। ठीक है। और फरमाया कि 2 काम में जल्दी करो। एक काम तो ये है कि शादी करने में बच्चों की जल्दी की जाए, ठीक है, ताकि वो किसी गलत फेल में ना पड़ सके। बिल्कुल। और दूसरा है कि जब कोई किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो मैयत को दफन करने में जो है वो जल्दी करो, देर ना करो। तो इसी तरीके से मगर अब हम ये देखें कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस काबिल भी आज के दौर में हैं कि नहीं है, कि मतलब बालिग, हम सिर्फ बालिग देखें कि बालिग हो गए और हम उनकी शादी कर बैठे हैं। अब चूंकि आपको मालूम है कि अखराजात, एक्सपेंसेस, जैसे इन्होंने कहा कि मैं पहले अपनी मदर को कह रहा था कि मेरी शादी कर दें, मगर फिर अब मैंने सोचा कि नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। सही। यानी इनको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि रोज़ाना के अखराजात किस कदर ज़्यादा है, तो अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो मैं तो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जी वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों को जो है ना, जैसे वजाहत साहब हैं कि इन्होंने अपनी उम्र से ही पहले ही मतलब बढ़ते बढ़ते अपने यानी बालिग भी हो गए माशाल्लाह, और बालिग होने के साथ साथ जब ये मैच्योर्ड होने से पहले ही इन्होंने अपनी टांगों पे खड़े हो गए। अच्छा, एक ऑनलाइन हम ये भी कर सकते हैं, ऑनलाइन इस्तिखारा करके हम ये पता करते हैं, वजाहत आप पता करें कि आपके हक में बिजनेस बेहतर है या आपके लिए जॉब बेहतर है, तो आप इस्तिखारा करवाएं ताकि ऑनलाइन लोगों को पता लगे, इस्तिखारे से जवाब भी आता है। और अगर आप लोगों को कोई इस्तिखारा करना है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। आप कर लें, मेरा एक बिजनेस है मुसब्बिर कलेक्शन के नाम से, टी-शर्ट्स का है, उसमें 10 प्रोडक्ट है, तो आप बताएं क्या जॉब मेरे लिए बेहतर है या मेरे लिए कारोबार बिजनेस बेहतर है? अपना नाम पूरा बताइए और अपनी वालदा का नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल वजाहत नाम है, मेरी वालदा का नाम है इशरत परवीन। चलो, ये तो एक अच्छा अमल निकला। मैंने कहा मैं इस्तिखारे की तरफ चलती हूँ, और मेरे बोलने से पता नहीं इस्तिखारे में कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, लेकिन मैं मजीद ये बात करूँगी। वजाहत, आप अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा, तो आपका कोई पेज वेज अगर बना हुआ है तो आप वो प्लीज़ शेयर कीजिए ना हमारे शो में। पेज है इंस्टाग्राम पे मुसब्बिर कलेक्शन के नाम से, आप उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आगे और भी लोगों को फॉरवर्ड करें। बाय करें, सिर्फ फॉलो और सब्सक्राइब ना करें, बाय भी करें। ये आप पब्लिसिटी चाह रहे हैं या प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं? मार्केटिंग हो रही है। आप भी कोई बिजनेस करो और अच्छा बिजनेस करो जिसमें आपको तरक्की हो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम अपने बच्चों को जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैं ये देना चाहती हूँ अपनी आवाम के बच्चों को कि आप लोग पार्टियों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। पार्टियों का मतलब है बदमाशी पैदा करना। आज मैं एक लीडर बन गई, मेरे साथ 10 लड़के चलने लग गए, 4 टिकटॉक पे वीडियोस डल गई, वो एक बड़ा भरम हो गया कि यार बड़ी चीज़ है, फ्लाइट है, उनसे लड़ने के लिए भी डरो, फिर मुझसे कोई सीधे मुँह बात ना करे तो मैंने 4 लड़कों को फ़ोन कर देना है, आओ इसको मिलके धो देते हैं, कूट देते हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। आप अपनी पार्टी खुद बनाएं, आप अपने ही लीडर हो, आप अपने ही वर्कर हो, आप अपने ही मुल्क के बेटे हो, और आप अपनी ही धरती माँ की हिफाजत करें। इससे बड़ी कोई मेरे नज़र में मैसेज नहीं है बच्चों के लिए कि आप इसके ऊपर ध्यान दें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी माशाल्लाह, आपके लिए जो है बिजनेस करना, कारोबार करना वो बेहतर आ रहा है, वो खैर की तरफ आ रहा है, यानी खैर की तरफ ही इशारा है। ठीक है। और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कारोबार के अंदर जो है ना 9 हिस्से हैं। ठीक। अगर कोई कारोबार करता है, जैसे कोई काम करता है तो 10 हिस्से होते हैं, तो उसमें से 9 हिस्से कारोबार के हैं। तो कारोबार अगर आप करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसमें बरकतें और रहमतें अता फरमाएंगे। अच्छा, मुझे काई साहब एक और सवाल ये करना था, मुझे बताइए, ये जो लोगों के अंदर होता है नील बाइटिंग करना ना, नाखून खाते रहते हैं बैठ के बहुत सारे लोग, तो अक्सर बड़े कहते हैं नहीं करो, ये नहुसत होती है, या जैसे बैठ के पाँव हिलाते रहते हैं मुस्तकिल, लोगों में आदत होती है वो, या कोई कन्फ्यूजन होती है ये करने की, या ये उनकी आदत में शुमार होता है, लेकिन इसको ये कहा जाता है ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो इस्लामी रौस से इसके लिए वाकई ये बात सच है कि ये नहुसत में आता है, ममनू है?
ذرا اس کو ایکسپلین کریے. جی بالکل, جیسے کہ بچے ہوتے ہیں بعض مرتبہ پیر ہلاتے ہیں بیٹھے ہوئے کسی بیڈ پر یا کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر, تو بچے پیر ہلاتے ہیں اور تو لوگ ان کو روکتے ہیں کہ پیر نہ ہلاؤ, یہ اس سے نحوست ہوتی ہے. تو اس کا تو خیر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پیر ہلانے کا, مگر جہاں پر جو ناخن کی بات ہے تو نفاست میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے ناخنوں کو بڑھنے نہ دو, یعنی جب بڑھیں تو ان کو کاٹ لیا جائے, تراش لیا جائے. تو اب یہ ہوتا ہے عموماً جو لوگ ناخن کھاتے ہیں تو ان کی یہ سوچ ہوتی ہے, جو ذہن ہوتا ہے نا اس سے کمزور ہوتا ہے. کمزور اس سبب ہوتا ہے کہ وہ جس وقت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو سوچنے کا سٹائل ہوتا ہے وہ کہیں اور ہی ہوتا ہے, مطلب کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں. ان سے اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور پھر وہ ناخن کھاتے ہیں, ناخنوں کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ مائکروسکوپ کے ذریعے اس پہ ایک ویڈیو بھی آئی تھی کہ کسی نے ایک نیل کاٹا, ناخن کاٹا اور ایک مائکروسکوپ میں رکھا اور دیکھا تو اس کے اندر کئی قسم کے جراثیم جو ہے نا دوڑ رہے تھے. تو جو اگر ہم ناخنوں اپنے چباتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر ایک جراثیم بھی جائے گا اور یہ ایک اچھا فیل نہیں, دیکھنے والا ہمیشہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اور اس دانتوں سے ناخن کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے, تو ناخنوں کو ہمیں اپنے چھوٹا ہی رکھنا چاہیے. تو یہ سب سے ہمارے لیے بہتر ہے. اور اس سے جو ہے نسیان کا مرض بھی ہوتا ہے, یعنی انسان بھولتا بھی ہے. بھولتا ہے اس لیے کہ وہ حاضر دماغ نہیں ہوتا اس وقت میں, حاضر دماغی اس کی چلی جاتی ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیل بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہمارے بڑے بڑے بھی کہتے تھے کہ منحوست ہوتی ہے, نہیں کاٹو نہیں کھاؤ. تو وہ اتفاق سے مجھے ایک سوال آیا تو میں نے کہا یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. نحوست کا لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ یہ کام نہ کریں, دوبارہ نہ کریں, کہ اچھا عمل نہیں ہے, نحوست ہوتی ہے نہیں کہ اچھے عمل نہیں ہے, نہ کریں, اچھا بھی نہیں لگتا, بالکل بھی اچھا نہیں کرنا چاہیے. مگر آج کل جو ہے نا بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں, کبھی وہ شہادت کی انگلی کو کر رہے ہو تو کبھی چھوٹی والی انگلی, اور کچھ تو مطلب یہ بالکل ہی کھا جاتے ہیں, ان کے نیلز ہوتے ہی نہیں. کرتا ہوں لیکن اب نہیں کروں. آپ تو نہیں کرتے وجہ, اور آپ سمجھ آپ بھی کرتے ہو تو اس سے امراض بھی بڑھتے ہیں, دانتوں میں بھی مرض آتا ہے اور ناخنوں میں بھی مرض آتا ہے. ناخن کھانے سے نقصان ہی ہے, فائدہ نہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں, اس کے اوپر ہمیں بات کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اویئرنیس آئے. اور حقیقت ہے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پتہ ہی نہیں ہے اور ہم لوگ اپنی طرف سے اس کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ کوشش کریں کہ ناخن نہ کھائیں, کیونکہ میں نے بھی دیکھا تھا کہ اس ناخن کے اندر بہت جراثیم ہوتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اچھا, آپ کو جب کوئی ٹینشن ہوتی ہے, ظاہری بات ہے آپ کی بھی زندگی میں کوئی ٹینشن ہے نا, جو آپ نے سوچا کہ میں 6 مہینے پہلے کہتا تھا میری شادی کر دو, 6 مہینے بعد آپ نے کینسل کر دیا کہ نہیں اب میرا ارادہ منتقل ہو گیا, یا آپ کی دوست نے منع کر دیا شادی کرنے سے, یا آپ نے خود ڈیسیجن لیا؟ پہلے تو یہ بتائیں. خود ڈیسیجن لیا, خود, اس سے منع نہیں کیا؟ نہیں. مطلب یعنی ہے, دیکھا میں نے قبولوا دیا کہ کوئی تو ہے. اگر ان کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو ان پہ نظر رکھیں کہ انہوں نے بولا کہ کوئی تو ہے, اس نے منع نہیں کرا, انہوں نے خود اپنا ڈیسیجن چینج کر لیا. تو آپ جب ٹینشن میں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے اپنی ٹینشن ریلیز کرتے ہیں؟ میں بھی یہی کرتا ہوں, ناخن نہیں کھاتا رہتا ہوں. جیسے کہ ہم میچ کھیلنے آتے ہیں, اب کوئی ٹف میچ ہو رہا ہوتا ہے نا, جیسے 1 اوور پہ 25 رن چاہیے, 30 رن چاہیے, اب میں بھی بیٹھ کے ان کو ناخن کھا رہا ہوتا ہوں, سوچ رہا ہوتا ہوں کیا ہوگا اس بال پہ, کیا ہوگا اس بال پہ, کیا ہوگا. پھر کیا ہوتا ہے, ناخن کھانے سے بال صحیح جگہ چلی جاتی ہے, ناخن منہ میں چلے جاتے ہیں؟ ناخن ختم ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, لیکن بال والا پیٹ بھر جاتا ہے. یہ اچھا ہے کہ یہ پیٹ بھر لیتے ہیں. آپ پیٹ بھرنے کے لیے ناخن کھاتے ہیں انگلی؟ میں کھانا کھاتا ہوں. یہ کھانا کھاتے ہیں. ویسے کھانے میں آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ آپ فوڈی ہیں یا بس ٹھیک ہے کھا لیا, جینے کے لیے کھا رہا ہوں یا کھانے کے لیے جی رہا ہوں؟ فوڈی ہوں میں. فوڈی ہے. سب سے زیادہ میٹھا پسند ہے. سب سے زیادہ میٹھا پسند ہے. چلو, اور کراچی میں کہاں کہاں آپ گھومتے رہتے ہیں؟ کوئی اچھی جگہ بتائیں جہاں پہ بہت اچھا میٹھا ملتا ہو, آپ لوگوں کو بتاؤ یہاں کا میٹھا جا کے کھا کے آؤ. جیسے کہ بہادر آباد دیکھا آپ نے, وہاں سامنے آئس کریم والا, اس کا کنافہ بہت مزے کا ہے. اچھا چلو, انہوں نے ایک اچھا بات بتا دی. کنافہ کھانے کے لیے ہمیں کباب جیز جانا پڑتا تھا, انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ وہاں جا کے کھا رہے تو وہاں جا کے بھی کھائیں گے. اس کے علاوہ آپ کوئی نئے لڑکوں کو, جو آج کل نسل ہماری بڑی ہو رہی ہے, اس کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے فالتو ٹائم سے اچھا ہوٹل سے بیٹھنے سے اچھا اپنا کاروبار کریں, اپنے گھر والوں کو سپورٹ کریں, کوئی غلط فیلڈ میں نہ لگے, کوئی ویپنگ نہ کرے, کوئی اسموکنگ نہ کرے. بس یہ میسج دینا چاہوں گا. نہیں, اسموکنگ کا رجحان آج کل بچوں میں بہت زیادہ ہو گیا. میں دیکھتی ہوں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کرتے ہیں اسموکنگ؟ نہیں کرتے آپ. وہ جو کچھ پیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں پیتا ہے. کچھ بھی نہیں. آپ جو ویپ ہوتا ہے جی 50 ml ہوتا ہے نا, وہ اب اس سے لوگوں کو دیکھا ہوگا اپنے سائڈ افیکٹ اتنے 50 mg ہوتا ہے, 50 mg ہوتا ہے, 70 mg ہوتا ہے, صحیح ہے, اور 35 mg ہوتا ہے, 3 mg بھی ہوتا ہے اور 0 mg بھی ہوتا ہے. اپنا یہ مجھے بتائے گا قاری صاحب, یہ جو آج کل یہ الیکٹرک سگریٹ چل رہی ہے اور سگریٹ پینا, یہ چیزیں اس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے؟ یعنی مطلب یہ ویسے تو اسموکنگ غلطی ہے, تو یہ الیکٹرک سگریٹ کی طرف جو بچوں کا اتنا رجحان ہو رہا ہے, اس کے لیے بچوں کو کیا کرنا چاہیے, ماں باپ کو, جس سے یہ ان نحوستوں سے دور ہو جائیں؟
جی بالکل، والدین کو اس پر نظر رکھنی چاہیے خصوصی طور پہ، اس لیے کہ آج کل یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. یعنی پہلے صرف جیسے سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک بچہ جو ہے نا چھالیاں کھاتا ہے، اگر والدین اس کو نہیں روکتے تو وہ چھالیاں کھانے کے بعد ایک دوسری چیز آتی ہے جیسے پان پراگ، جم ہے، سٹی ہے، کوئی اس طریقے سے اور چیزیں ہیں جو جن میں تمباکو ہوتی ہے، یعنی چھالیاں بھی ہوتی ہے، چھالیاں پلس تمباکو ہوتا ہے اس میں. وہ کھانا شروع کرتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ نہیں کھاتے، کچھ دن وہ کھاتے ہیں، کچھ دن کھانے کے بعد وہ دوسری چیز پر آ جاتے ہیں، یعنی مین پوری پر آ جاتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ گٹکے پر آ جاتے ہیں. اچھا پھر ان کا اگر آپ نے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنا ہو تو میں نے تو بہت دیکھا ہے، تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنا ہو تو جتنے بھی کینسر ہاسپٹلس ہیں آپ وہاں چکر لگائیں، نوجوان لڑکے آپ کو نظر آئیں گے، اکثریت نوجوان لڑکوں کی، کچھ بڑی ایج کے لوگ ہوں گے مگر نوجوان لڑکے آپ کو نظر آئیں گے. میں نے تو ایسے ایسے لڑکے دیکھے کہ جن کا جو یہ لپس ہیں وہ کھلتے ہی نہیں ہے، جیسے ہم بول رہے ہیں، کوئی ہمیں کہے کہ تو ہم منہ کھول کے دکھا سکتے ہیں، ہم منہ کھول کے کھانا نوالا کھا سکتے ہیں، وہ نوالا نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ وہ سپون بھی نا ان کے منہ میں نہیں جاتا، اتنا ان کا منہ، یعنی ان کی جو نسیں ہوتی ہیں، یہ جو جیم ہوتا ہے جسے پان پراگ کہتے ہیں، اس کے اندر ایسا اس قسم کا تمباکو ہوتا ہے کہ وہ کھانے سے، منہ میں رکھنے سے اس کے جو منہ کے اندر کی جو ویمز ہیں، نسیں ہیں، وہ مر جاتی ہیں، جو ہمارے منہ کو کھولنے میں، بند کرنے میں ہمیں جو ہے طاقت قوت دے رہی ہیں. وہ نسیں جب مر جاتی ہیں تو پھر اس کا منہ نہیں کھلتا، پھر وہ اس کا منہ جب نہیں کھلتا تو وہ پتلی غذا اور لکوڈ پر آ جاتا ہے. پھر جب وہ منہ نہیں کھلتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ جو ہوتی ہے منہ کے اندر والی جو سکین ہوتی ہے، وہ نسیں جب ختم ہو جاتی ہیں، اس میں بلڈ سرکل رک جاتا ہے، تو وہ وہاں پر وہ سڑنا اور گلنا شروع ہوتا ہے. جب وہ گلنا اور سڑنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ چکر لگاتے ہیں اور سب جگہ پر ہاسپٹلس میں جا کے پھر ڈاکٹر ان کو جب ایک جگہ بھیجتے ہیں اور پھر ان کی بایوپسی وغیرہ وہاں سے ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، ڈائگنوز یہ ہوتا ہے کہ ان کو کینسر ہو گیا، یہ موت کینسر ہو گیا، رحم کرے اور گلے کا کینسر ہو گیا. احتیاط کرے ایسی چیزوں سے بالکل. اچھا یہ تو گئی ہماری بہت ساری سیریس باتیں، اب تھوڑی سی ہنسی مذاق کی طرف آتے. آپ کی زندگی کا کوئی پیارا تفریح والا واقعہ آپ مجھے سنائیں جو آپ آج تک سوچتے ہو اور اکیلے میں ہنستے ہو. تفریح والا واقعہ یہ تھا، جیسے میں بولا تھا پٹی ہوتی ہے، ہم 4-5 دوست ہوتے تھے، ہم جاتے تھے پٹی کھیلنے کے لیے نا. پیسے تو ہوتے نہیں تھے پٹی کے، پٹی تو ہم نے کھیل لی سمجھ لینا، 5, 6, 7, 8 پٹیاں کھیل لی. اب وہ بول رہا ہے کہ کتنی پٹیاں ہو گئی؟ ہم نے بولا ابھی دوسری شروع کری ہے. کتنی پٹیاں ہو گئی؟ تیسری شروع کری ہم نے. پٹی کے لیے اپنا ایک جگہ سارے کھڑے ہو گئے ہم لوگ. اب ہم نے بولا پیسے تو ہے نہیں، کیسے کریں پٹی کے پیسے کیسے دیں؟ اب کیا کرا ہم نے، 3-4 دوست ہم لائن میں کھڑے ہوئے، میں نے ایک کو چماڑ مارا، اس نے اگلے کو مارا، اس نے اگلے کو مارا، سارے شارٹ ہو گئے ایسے کر کے نا، سارے اپنے اپنے گھر بھاگ گئے نا سارے ہم لوگ. یہی تھا بس. تو آپ کو جس کی شاپ تھی وہ آپ کو ڈھونڈ نہیں رہا تھا؟ نہیں، اس نے ڈھونڈا ہمیں. ہماری طرف نا 4-5 شاپ ہیں، ایک جگہ کے لیے وہاں سے مار کے بھاگ گئے، دوسری جگہ کے لیے وہاں سے مار کے بھاگ گئے، تیسری جگہ میری وہاں مار کے بھاگ گئے. واہ بھائی بہت اچھی ٹیکنیک بتائیے. اگر کوئی اور یہ حرکت کر رہا ہے تو وہ بھی سیکھ لے ان سے. یہاں پہ نا وہ استاد بن کے بیٹھے ہیں سکھانے کے لیے بدماشی کیسے کرتے. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ جو آپ سوچتے ہیں آپ کو ہنسی بھی آتی ہے، یا کوئی ایسی بات جو آج تک آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ نہیں، ہنسی آئی تھی. ٹھیک ہے. میرے جو فادر ہے آؤٹ آف کنٹری میں ہوتے ہیں نا، اکثر ڈیلی بات ہو رہی ہوتی ہے نا. اب جو انہوں نے واٹس ایپ پہ وہ ڈی پی لگائی ہوئی تھی، وہی ڈی پی میں نے اپنے فادر کی میں نے اپنے واٹس ایپ پہ لگائی ہوئی تھی. اب مجھے نہیں یاد کہ میرے فادر نے بھی وہی ڈی پی لگائی ہوئی ہے. اب میں انہیں کال کر رہا ہوں، اب مجھے یہ لگ رہا ہے میں اپنا آپ کو کال کر رہا ہوں، وہی کال میرے پاس آ رہی ہے. اب میں کر رہا ہوں کال اٹھا نہیں رہے، کام میں بزی تھے وہ. میں پریشان ہو گیا. جب میں چیک کرا تو وہی ڈی پی میرے واٹس ایپ پہ لگی ہوئی تھی اور وہی ڈی پی میرے فادر کے واٹس ایپ پہ بھی لگی ہوئی تھی. ایسا ہوتا ہے. اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے فادر کی ڈی پی اپنے موبائل پہ لگائی. ابھی تک بھی لگی ہے آپ کی فادر؟ انگیج ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کتنا عرصہ ہوا؟ مجھے 2 ایئرس ہو گئے. اچھا ماشاءاللہ. آپ کی پسند کی منگنی ہے یا پسند کی ہے؟ کیسے پسند کیا آپ نے؟ انسٹاگرام سے. انسٹاگرام سے؟ انسٹاگرام پہ کیسے پسند کرتے ہیں؟ بس ہو گئی تھی. بس ہو گئی تھی. نہیں اب تھوڑا سا اس بارے میں بتاؤ انسٹاگرام پہ کیسے پسند کرتے ہیں، مجھے بھی تو پتہ لگے. ایسے شارٹ آؤٹ مانگا تھا میں نے. یہ شارٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایس فار ایس جیسے فالوور بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. اپنی پکچر لگاتے ہیں اپنی سٹوری پہ، تو میں نے وہ مانگا تھا. بس وہاں سے بات چیت اسٹارٹ ہوئی. آپ فالوورز بڑھائے تھے، آپ نے فیملی بڑھانے کی سیٹنگ کر لی پوری. ایسا ہی ہو گیا کہ آپ نے خاندان بڑھا دیا. خاندان بڑھا لیا. اچھا پھر آپ نے ان سے بولا کہ آپ وہ آپ کو فالو کریں یا شارٹ آؤٹ دیں، جو پھر ایسی بات چیت ہوئی. پھر میں نے اپنی فیملی کو بھیجا ان کے گھر پہ. الحمدللہ اچھا رسپانس آیا. تو پھر ان کی فیملی فوراً مان گئی؟ تھوڑا ٹائم لگا تھا، منوایا تھا میں نے، مان گئی تھی. آپ کی فیملی کو یا ان کی فیملی؟ دونوں کی فیملی کو. تو پنگے ہوئے؟ نہیں پنگا کوئی نہیں ہوا. یہ پھر تو مزہ ہی نہیں آیا جب پنگے نہیں ہوئے. پنگے والی شادی سننے کا مجھے بڑا شوق ہے کہ پتہ لگے بھائی. تو ابھی آپ کے ان لاس کیسے ہیں؟ کون کون ہے آپ کے ان لاس میں؟ ایک میرے فادر ان لاز ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مدر ان لاز ہے میری.
और कोई नहीं है, इकलौती आपकी? छोटा भाई भी है उनका। अच्छा, छोटा भाई है। कभी कभी है आपको वो होता है छोटे भाई पे कभी गुस्सा आता है कि यार ये क्यों है, अच्छा अकेली जायदाद की वारिस मिल जाती मुझे? अच्छा नहीं अच्छा साला मिला है मुझे। अच्छा मिला है, चलो तारीफ करा। कैमरे में सारे मजबूरी है उसको उस रियासत में जिंदगी गुजारनी है, पंगा लेगा तो छोड़ेगी थोड़ी, जिसके साथ भी इसकी मंगनी है। क्या करती हैं आपकी मंगेतर? घर पे होती है, घर पे पढ़ती नहीं? स्टडी करती है। सॉरी, स्टडी करती है। स्टडी करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको आपकी मंगेतर के साथ भी इनवाइट करें, वो आए हमारे शो में, आप उनके साथ बैठे, फिर देखते हैं आप कितनी गपशप करते हैं या उनके सामने इनकी आवाज बंद हो जाती है। क्या हो जाएगी आवाज बंद? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता कि आवाज बंद नहीं होगी? पहली बेचारा इतनी हल्के बोल रहा है, मुझे ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा। ये डाउन टू बर्थ है, बहुत ज्यादा अच्छी स्लो बात करता है, ऐसे ही है ना? उसके साथ भी ऐसी बात करते हो? सबके साथ ऐसी बात करता हूँ। सबके नहीं, उसकी बात निकली थी। उसके साथ भी प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ। क्या नाम है उनका? जुनैरा नाम है। जुनैरा, अगर आप देख रही हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको इतना प्यारा सा आपका होने वाला मियाँ ही बोलेंगे ना, मियाँ मिला है। और अल्लाह ताला आप दोनों के नसीब बहुत अच्छे करे, आप लोग आबाद रहें, जहाँ रहें खुश रहें और अपने माँ बाप की खिदमत करें हमेशा। इनके भी माँ बाप की खिदमत करें और आप भी उनके माँ बाप की खिदमत करें। तो अयान, आपका इरादा क्या? आप कब शादी करेंगे? आपने तो बता दिया, बहुत लंबी कहानी है आपकी। तो अब ना आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं काम क्या करना चाह रहा हूँ, ना आप ये बताना चाह रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि मैं बदमाश। मुझे तो लग रहा है तुम बहुत शरारती से हो। नहीं शरारती नहीं, बिल्कुल भी। मेरे शो में आने का मतलब क्या है तुम्हारा? आपके शो में आने का मतलब ये है कि आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हो? ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं बिठाता, आप यहाँ आके बैठे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वाला, सही है, सबको मौका देती है बात करने का यहाँ पर। जो आपकी कोई ऐसे कोई शिकायत है आपको यहाँ पर आके आप शो में बैठ के बोले, यहाँ पर आपको कोई शिकायत है हुकूमत से या लोगों से या आवाम से या अपनी फैमिली से या किसी से, आपको कोई शिकायत है? मुझे शिकायत ये है कि ऐसे पार्टी ना हो कोई भी, ठीक है, कोई भी पार्टी ना हो, पार्टी कुछ भी नहीं करती, बस बंदे को बदमाश बनाती है पार्टी, ठीक है, सही है। और जैसे एक जापान मुल्क है, सही है, जापान में ये होता है कि वहाँ कोई पार्टी नहीं है ना, वहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं है, वहाँ पर जैसे लोग होते हैं वहाँ पर ऑफिस भी जाते हैं, सब कुछ अपना काम करते हैं, लेकिन 1 घंटा अपने मुल्क को जरूर देते हैं। हमारे यहाँ नहीं देते 1 घंटा। यहाँ पर 1 घंटा देंगे ना अगर, तो सामने मजाक उड़ाएगा, अबे ये झाड़ू लगा रहा है, अबे ये पोछा लगा रहा है, सही बात, अबे ये क्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। लोग ना बोलते हैं यार ये मजाक उड़ाएगा, यार अपनी करूंगा मैं, इस वजह से। तो अपने मुल्क को टाइम दें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कारी साहब, जब हम अपने मुल्क को खुद टाइम नहीं देंगे तो ये कैसे ग्रो करेगा। आपका, मैंने जो आपको इंटरव्यू में भी बात बोली कि जब आपका घर गंदा होता है तो आप अपने घर को खुद सजाते, उसको छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि आप ये बोलते हैं मेरे पैसों का खरीदा हुआ घर है, 2 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 20 लाख का है, 15 लाख का है, 10 लाख का आपका झोपड़ा भी होता है, तो आप उसको कहते हैं नहीं यार ये मेरा घर है, मैं इसको छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, इसको सही करवाऊंगा। कभी उसकी आप लाइन सही करा देते हो, कभी उसकी दीवार सही करा देते हो। तो अपने मुल्क को भी इसी तरीके से आप ध्यान करें कि उसको छोड़ने के बजाय या ये पार्टियां बना के बदमाश बनने के बजाय बेहतर है कि जो पार्टियां बनी हैं उनको अपना काम करने दें। वो कहीं अच्छा भी कर रही है, कहीं बुरा भी कर रही है, वो लगी पड़ी है अपने रास्ते पे, लेकिन मजीद उन चीजों को मजीद ना बढ़ाए, अपनी मदद आपके तहत अपने मुल्क को खुद संवारे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे काजी साहब? जी बिल्कुल, देखें हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हम अपने वतन की, अपनी कौम की खिदमत करें। जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान हैं, हम उनकी ज़िंदगियों को अगर देखें तो वो जो है अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा वो क्या करते थे कि रातों में जो है इबादत भी करते थे और रातों में जाकर लोगों के घरों में पानी भरते थे। जिनके घर में राशन की ज़रूरत होती थी उनके घरों में राशन को पहुंचाते थे, खाने को पहुंचाते थे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते थे। जैसे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में आता है कि आप रोज़ाना रात में, एक खातून थी बेवा, गरीब खातून थी, उनके घर में, और बूढ़ी खातून थी, उनके घर में जाकर आप मशकीज़ा से पानी भर के आते थे। खलीफा वक्त होते थे आप। इसी तरीके से सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप भी लोगों के घरों में जाते और वहाँ जाके उनकी ज़रूरियात को पूरा करते थे। और ये सारे काम जो करते थे वो रात के अंधेरों में करते थे, यानी खामोशी के साथ करते थे, बगैर किसी को दिखाए, बगैर किसी को बताए। तो ये वो काम करते थे। फिर उसके अलावा हमें चाहिए कि हम उनके तरीके पर चलें। हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसी, जैसे फरमाया कि जब तुम्हारे घर में गोश्त पके और उसकी खुशबू उठती है तो तुम्हारे पड़ोसी को अगर उससे तकलीफ होती है तो तुम क्या करो, उसमें शोरबा डालो और अपने उस गोश्त का हिस्सा कुछ जो है उसमें शोरबा डालकर अपने पड़ोसी को भी दो, ताकि तुम्हारे पड़ोसी का जो है ना ख्याल हो।
تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے. اور پھر ہمیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الطہور شطر الایمان، کہ جو ہے نا ایمان کا جو نصف حصہ ہے وہ صفائی ہے. بالکل صفائی کا نصف حصہ، ہمیں صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور یہ ہمارے رب کا حکم بھی ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بات جب بھی قاری صاحب کی بات ہو رہی ہوتی ہے کوئی ایسی بات پہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بریک آ جاتی ہے، تو آپ اپنی بات کو دوبارہ وہیں سے شروع کر دیجئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ایمان کا جو آدھا حصہ ہے وہ صفائی ہے. بالکل. تو اب یہ صفائی صرف یہ ہماری ذات تک محدود نہیں ہے. بالکل محدود. دیکھیں آپ کے ایک جانور بھی ہوتا ہے، چاہے وہ پرندہ ہو یا زمین پر چلنے والا جو ہے کوئی درندہ ہو، وہ جب کسی جگہ پر بیٹھتا ہے تو اس جگہ کو صاف کرتا ہے. صحیح. یا پرندہ اپنا جب گھونسلہ بناتا ہے تو وہ ایک اس کی جب کنسٹرکشن کرتا ہے تو وہ اس اپنے حساب سے وہ لا کے چیزیں اس میں لگاتا ہے، سجاتا ہے اور اس کو ایک بناتا ہے اور صاف ستھرا اس کو رکھتا ہے. پھر اس میں وہ اپنے جو ہے اپنی بچوں کی پرورش دیگر معاملات اس میں کرتا ہے. اور جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے اور نیا ایک گھونسلے کو اختیار کرتا ہے. مگر ہم لوگوں نے ایک اسٹائل ایسا بنا لیا ہے آج کل ہمارے علاقوں میں، محلوں میں اتنا برا حال ہو گیا ہے. حالانکہ جگہ جگہ ڈسٹبنس لگی ہوئی ہوتی ہیں بڑی بڑی، اور بڑی روڈوں پر بڑے بڑے ٹرک چل رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے گھروں کے علاقوں سے، محلے سے کچرا جو ہے نا ختم ہی نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں سمیر، آپ اپنے علاقے میں کوئی صفائی کے اوپر دھیان دیتے ہیں، یا آپ کا علاقہ کس طریقے سے آپ لوگ کچھ آپ نے اپنے علاقے کے لیے کبھی کچھ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، عوام کے لیے کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے ملک کے لیے کچھ کیا ہے آپ نے؟ الحمدللہ لگے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز کر ہی رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ لاسٹ ایونٹ ابھی آنے والا ہے، 23 مارچ آنے والا ہے، اس طریقے کے ایونٹس ہیں، تو اس کے لیے آپس میں لوگ ملنا اور گلی کو صاف کرنا اور اس طریقے کی چیزیں چلتی رہتی ہے ایونٹ بائی ایونٹ. صحیح. اور نمبر 2 یہ جو پالیٹکس اور پارٹیز پہ بات ہو رہی تھی، اس میں میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یار دیکھیں 2 ٹائپ کی پالیٹکس ہوتی ہے، ایک نارمل پالیٹکس اور ایک ہوتی ہے ڈرٹی پالیٹکس. تو جو ملک کے مفاد میں بہتر ہے وہ صرف سمپل پالیٹکس ہوتی ہے. ڈرٹی پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا مفاد دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، آپ سارے معاملات اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ایون اس میں لینڈ گریبنگ، ایکسٹورشن، ایک چیز آتی ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو سیدھی سادھی پالیٹکس ہے اس کی طرف بندہ جائے اپنے ملک کو فائدہ دینے کے لیے، نہ کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے. میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے بیچ میں کوئی بھی اتنا سنسیئر ہو، اپنے ملک کے ساتھ اتنا لائل ہو کہ وہ پالیٹکس بھی کرے اور اپنے ملک پہ بھی دھیان دے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. جس کو آپ ذرا سی ہوا دیں گے وہ اوپر چڑھے گا، جھک کر کے اس کے پاس آئیں گے 2-3 ڈالے، اور اس کے بعد وہ آپ اس کی آنکھیں اس کے ڈالوں پہ چڑھنے کے ساتھ ساتھ ماتھے پہ آ جائیں گی. پھر آپ کا ملک کہاں گیا، آپ کو کچھ ہوش نہیں ہے. تو میرا تو یہ اپنا جو ایک میسج ہے وہ لوگوں کو، اور ان بچوں کے ساتھ بھی میسج میرا یہی ہے کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ملک کو خود اس پہ ٹائم دیں. آپ اپنا 1 گھنٹہ کسی اور کے اوپر ویسٹ کریں، آپ اپنے ملک پہ لگائیں. کوئی بات نہیں اگر آپ پہ کوئی ہنس رہا ہے کہ آپ جھاڑو دے رہے، کوئی بات نہیں اگر آپ پہ کوئی ہنس رہا ہے کہ آپ پوچھا لگا رہے، کوئی بات نہیں اگر کوئی ہنس رہا ہے کہ آپ اپنی گلی کا بلب خود صحیح کریں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ تھوڑے دن جب آپ کرو گے نا تو وقت کے ساتھ ساتھ نا وہ خود بھی شرمندہ ہو جائے گا. وہ خود شرمندہ ہو جائے گا کہ یار یہ تو واقعی میں لگتی ہے، اس کی گلی صاف لگتی ہے، تو چلو ہم بھی اپنی گلی صاف کریں. یہ سب کچھ کرنے سے، کیونکہ تھوڑی سی تو محنت کرنی پڑے گی سب کو سدھارنے کے لیے، کیونکہ فوری طور پہ تو کوئی سدھرنے والا نہیں ہے. کوئی واقعہ جو ایک آپ مجھے عرض کر کے سنائے گا، کہیں میں یہ عرض کروں اور میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے. جب ہمارے نبی پاک گزرتے تھے اور ایک خاتون کچرا جو پھینکتی تھی، وہ واقعے کو آپ بیان کیجیے گا کہ کس طریقے سے اس کو ہمارے نبی نے اپنے اسلام کی طرف لے کر آئے. جی دیکھیں، اس کے اوپر تو ہمارے علماء کرام اب مزید گفتگو فرما رہے ہیں. اور پہلی بات تو یہ روایت جو ہے نا موضوع روایت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک ضعیف بات ہے، یعنی کہ ایک گڑھی ہوئی بات ہے. ٹھیک ہے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرتے تھے کوئی عورت آپ کے اوپر کچرا پھینکتی تھی. صحیح. یہ ایک جو وائزین ہوتے ہیں بعض، کہ وہ چند کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد وہ اس چیز کو فارورڈ کرتے ہیں. جیسے میں پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اتھینٹک نہیں ہوتی چیزیں، یعنی کہ ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد ہم اس کو فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں. اور فارورڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتائی، آپ نے اس کو بتائی، اس نے اس کو بتائی، وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر وہ شائع ہو جاتی ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ قاری صاحب ایسا ہے. ہاں بالکل. لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ بڑے بزرگ بڑا اپنے بچوں کو بٹھا کے ضرور یہ قصہ سناتے ہیں، اصلاح کے لیے بتاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہم وہ بتائیں. ٹھیک ہے نا. مگر جو ہے نا یہ جو کچرا پھینکنے والی جو بات ہے کہ وہ کچرا پھینکتی تھی اور اس طرح طریقے سے
وہ کرتی تھی. تو یہ جو ہے نا کسی کتاب میں حدیثوں کی جو صحاح ستہ کی جو 6 مستند کتابیں ہیں ان میں سے کسی بھی کتاب میں کسی بھی روایت میں یہ حدیث پاک ملتی ہی نہیں ہے. اور جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس سے اگر پوچھیں گے آپ کہ یہ آپ نے کون سی بک سے پڑھی ہے تو اس کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. صحیح. تو یہ وداؤٹ ریفرنس ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے. جیسے کہ کچھ کرامات ہیں, جیسے کہ ہم کرامات کے قائل ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت ساری کرامات ظہور ہوئیں, دیگر جو ہے نا اولیاء کرام سے, صحابہ کرام سے, پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے. مگر کچھ کرامات ایسی ہیں جو کہ موضوع کرامات ہیں, ان کے پیچھے بھی ایسے ہی ہے کہ وہ بنائی ہوئی ہیں, من گھرٹ ہیں, یعنی وہ بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کے اندر وہ زیادہ ہی مشہور ہیں. جیسا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت کے بارے میں بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. کچھ نعت خواں اس کرامت کا ذکر جو ہے منقبت کے اندر بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک کشتی تھی جو کہ جس میں بارات جاری تھی, اور بارات جاتے وہ سمندر میں ڈوب گئی, اور پھر ایک بڑھیا کھڑی ہوئی تھی سمندر کے رانے, وہ رو رہی تھی. اس سے جب پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے جو ہے بیٹے کی بارات تھی اور وہ جو ہے نا ڈوب گئی اس طریقے سے. تو غوث پاک کو مطلب اس وقت بہت رحم آیا, اور آپ نے پھر جو ہے نا اس وقت اشارہ کیا اور دعا کی, اور وہ ڈوبی ہوئی جو مطلب وہ پوری ایک جہاز تھا پانی کے اندر جو بارات کو لے کر آ رہا تھا, دلہا کو دلہن کو, وہ ڈوبی ہوئی جو لوگ جو کئی سالوں پہلے ڈوب کے ختم ہو چکے تھے وہ زندہ ہو کر باہر آ گئے. تو ہمارے علماء کرام جو علماء اہل سنت ہیں وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ مطلب یہ اس کرامت کے پیچھے جو ہے نا کوئی کتاب و سنت نہیں ہے, کسی بزرگ نے اس کو بیان نہیں کیا, یہ لوگوں کے اندر ایک مشہور ہو گئی. اب وہ مشہور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر دوسرا اور تیسرا اس کو بیان کرتا ہے. بالکل, میرا یہ بات کرنے کا مقصد بھی اسی لیے یہ تھا کہ بہت زیادہ لوگ اپنے بچوں کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا, راہ میں کچرا ڈال دیا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں پہلے ان کو کنفرم کرنا چاہیے. تو اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسا کوئی واقعہ, قصہ یا جو آپ کے بڑوں نے آپ کو کبھی سنایا اور اس کی کوئی بھی ابھی تک آپ کو اس کا اتھینٹک جواب نہ ملا ہو, تو آپ ہمیں کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم قاری صاحب کو اپنے شو میں بلاتے رہا کریں گے تاکہ ہم اس طرح کا کوئی بھی سوال ہو, میرے ذہن میں ہو, آپ کے ذہن میں ہو, آپ ہمارے موبائل پہ بھی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو میں روز یہ سوال دہرا لیا کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے بھی دماغ میں سے کوئی غلط بات ہو تو وہ نکل جائے, اور اگر ہم کوئی غلط بات کو آگے اور فارورڈ کر رہے ہیں مزید تو وہ وہیں سٹاپ ہو جائے. ایسا ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم, ظاہری بات ہے, ہم بھی وہ نادانی میں آگے پھیلائے جا رہے, بات کو آگے کرتے چلے جا رہے ہیں, تو وہ چیز اچھا ہے کہ بہتر ہے وہیں پہ رک جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ اور اس کا بھی ایک عمل ثواب ہمیں ضرور ملے گا. لیکن صفائی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کوئی مسجد کی صفائی کرتا ہے, جی, مسجد میں سے کوئی تنکا نکال دیتا ہے, یعنی جو جیسے کہ کوئی تنکا ہماری آنکھ میں پڑ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, تو فرمایا کہ ایسے ہی اگر مسجد کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوگی تو مسجد کو بھی ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے. تو اگر کوئی وہاں سے وہ چیز نکال دے جائے, غرد و غبار کو صاف کر دیتا ہے, تو فرمایا کہ اس شخص کے لیے جو ہے نا وسط جنت میں جو ہے محل بنایا جائے گا. یعنی وسط جنت سے مراد جنت کے سینٹر میں, درمیان کے اندر اس کے لیے جو ہے ایک محل تیار کیا جائے گا. کس کے لیے؟ جو صرف مسجد کو صاف کرتا ہو. ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ سفید لباس کو آپ نے جو ہے نا زیب تن فرمایا, آپ نے سفید لباس کو جو ہے نا پسند فرمایا, دوسرے لباس کو منع نہیں فرمایا. آپ کوئی سی بھی کلر کے لباس جو ہے پہن سکتے ہیں اور جائز ہیں, مگر آپ نے پسند سفید کو اس لیے فرمایا کہ میل جو ہوتا ہے وہ سفید پہ ظاہر ہو جاتا ہے, تو اس لیے کہ تاکہ وہ صفائی کا خیال خاص طور پہ رہے. چادر بھی سفید آپ نے استعمال فرمائی, آپ نے امامہ شریف جو ہے اس کے بھی سفید استعمال کیا. یعنی لباس کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جاتی, چادر, لباس, جبہ اور جو ہے امامہ, یہ ساری چیزیں آ جاتی. تو سفید کو پسند فرمایا. پھر صفائی سے متعلق خود صفائی فرماتے, اگر آپ کا جو ہے جوتا یعنی آپ نے نالین شریف ٹوٹ جاتے تو اس کو آپ خود سی لیتے. سبحان اللہ. آپ کے کپڑوں میں اگر کہیں سلائی کرنی ہوتی تو آپ اس کو خود ہی سی لیتے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھتے. اسی طریقے سے ہمیں فرمایا گیا جیسے کہ بعض زلفیں رکھتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, تو اس کو تراشنے کا حکم فرمایا. ناخنوں کو فرمایا کہ تراشو. تو اسی طریقے سے دیگر اعضاء کے معاملات ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم فرمایا. پھر دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے, وہ میں خالی عرض کروں گا, آپ کا وقت لے رہا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کسی گھر کے صحن کے اندر جو ہے ایک حوض ہو جس میں پانی ہو, اور تم لوگ اس میں 5 مرتبہ اگر اس میں غوطے لگاؤ, یعنی اس میں 5 مرتبہ تم ڈائیو مارو اور پانی کے اندر نہاؤ, تو یہ بتاؤ تمہارے پر کچھ میل رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام علی مدوان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میل نہیں رہے گا. تو فرمایا کہ ایسے ہی جب تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے اور تم ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھو گے, دوسری نماز کے بعد تیسری اور چوتھی اور 5ویں نماز پڑھو گے,
تو ایک نماز کے بعد کے جو درمیان کے جو گناہ ہوں گے وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. پھر دوسری نماز جب تم پڑھو گے اس نماز اور اس نماز کے درمیان میں اگر تم سے کوئی گناہ ہو گئے ہوں گے تو اس نماز کے درمیان کے گناہ اگلی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین تمہارے وہ گناہ معاف فرما دے گا. یعنی کہ تمہیں جیسے پانی میں تم 5 مرتبہ نہاتے ہو اور پاک و صاف ہو جاتے ہو, کوئی میل نہیں رہتا, ایسی تم نماز ادا کرو گے تو تم بھی صاف رہو گے. بہت بڑی بات ہے, اور اس طرح کی چیزیں سیکھنے کو ملتی رہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم سیکھتے رہیں. ہمارا سیکھنے کا ٹائم کبھی ختم نہیں ہوتا, زندگی ہے, جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو سیکھنا بھی ہے, جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو ٹینشنیں بھی فیس کرنی ہے, آپ جب تک زندہ ہیں آپ کو لوگوں کو بھی لے کے چلنا ہے, رشتوں کو بھی جوڑ کے چلنا ہے, کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنے رشتوں کو منائیں, ان کا ساتھ دیں, ان لوگوں کی طرف نظر ڈالیں جن کے کوئی وسائل نہ ہوں اور وہ عید کی تیاری سے محروم نہ رہ جائیں, ان کی کوئی کمی نہ رہ جائے, ان کے بچے عید منانے سے قاصر نہ رہ جائیں. تو یہ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, یہی نہیں کہ اتنی ہے کہ اگر آپ کرنے پہ آئے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کا سامان تو بہت زیادہ سیدھا کر سکتا ہے. لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو بڑا نا وہ بنا لیا ہے, خود کے اندر جینے لگے, اپنے اندر جی رہے, ہمیں دوسروں کی پرواہ ختم ہو گئی ہے, ہم لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں کسی کے لیے, آپ نے کچھ سوچا ہے میں عید پہ کسی ایک کے گھر میں اس طرح راشن یا کوئی ایک ایسی چیز پہنچاؤں جس سے اس کے گھر کی عید اچھی منائی جائے؟ آپ چھوٹے ہو, آپ اپنی مطلب پاکٹ منی سے اپنے آپ کو رن کرتے ہو یا آپ کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے اپنے پیسے گرو کرتے ہو؟ چھوٹا موٹا کام بھی کرتا ہوں, پاکٹ منی بھی جمع کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور دوسروں کی ہیلپ بھی کرتا ہوں. تو آپ نے کسی کے لیے کچھ ایسا کیا جو ابھی رمضان کا مہینہ ہے کہ کسی کے گھر میں راشن یا کوئی کپڑا یا کوئی چیز ایسی آپ نے دی ہو جو لگے آپ کو کہ میں نے اس رمضان میں یہ نیکی کر کے اپنے آپ کو میں نے بڑا اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو کیا؟ ابھی تو میں جمع کر رہا ہوں, سوچا ہے میں نے کہ رمضان سے 2-3 دن پہلے ٹھیک ہے, دوں گا ضرور, میں کسی کو ضرور دیں گے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بیٹا کوشش کرو اور سننے والے بھی کوشش کریں, اگر آپ نے کسی کی بھی مدد کرنی ہے تو 2-3 دن یا 2 گھنٹے کا انتظار نہ کریں, جتنا جلد سے جلد ہو سکتا ہے اس تک وہ چیز پہنچائے تاکہ وہ اپنی ضرورت زندگی کی چیز بھی لے سکے. کپڑے لینے تو کپڑے لے سکے, ظاہری بات ہے آپ کپڑے لیتے کوئی چیز لیتے تو اس کو سلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, اور پھر ظاہری بات ہے اس میں بندہ مجبور ہو جاتا ہے. اور بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ بار بار آ کے پوچھتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا آپ نے میرے لیے کیا لیا, آپ نے میرے لیے کیا بنایا, آپ نے میرے لیے کیا کرا, تو پھر ماں باپ کے پاس کبھی کبھی خاطر خواہ جواب نہیں ہوتا, پھر وہ مجبوراً ادھر ادھر جاتے ہیں, کسی سے زکوٰۃ خیرات مانگتے ہیں, تو کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں, تو کسی سے اپنی ویڈیو بنواتے ہیں, تو کسی کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. اولاد ایسی چیز ہے کہ انسان کو نا بالکل ہی مجبور کر دیتی ہے, وہ اپنے لیے نہیں سوچتا. قاری صاحب اپنے لیے ماں باپ کبھی نہیں سوچتے, ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں. اگر چوری ڈکیتی بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں, اولاد کے لیے کرتے ہیں, کہیں سے ادھار بھی مانگتے ہیں تو اولاد کے لیے مانگتے ہیں, بھیک بھی مانگتے ہیں, ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. تو اولاد جب نافرمان نکلتی ہے تو کتنا ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے, مطلب اولاد جب ہمیں درد دیتی ہے تو نافرمان اولاد کے لیے کیا ہمارے نبی کا حکم ہے, کیا اس کے لیے ایسا اصلاح کا الفاظ بولا گیا جس سے کسی کے بچے کے دل میں یہ الفاظ جائے اور وہ نرم پڑ جائے؟ جی بالکل, نافرمان کے لیے جیسے کہ والدین کی تعظیم عزت کرنے کی فضائل و برکات ہیں, اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے, ان کا دل دکھاتا ہے تو اس کے لیے شدید عذاب بھی ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ ہے, اس کو مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پر اپنا قدم مبارک رکھا اور فرمایا کہ آمین, پھر دوسرے جو ہے نا سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین, پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. تو صحابہ اکرام علی رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف جو ہے نا ایک کام کیا ہے کہ آپ نے قدم رکھتے گئے اور آمین اور آمین اور آمین آپ فرماتے گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب اس سیڑھی پر جو ہے قدم رکھا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جن کے پاس جو ہے نا والدین ہوں اور والدین میں سے کوئی ایک ہوں یا والدین ہوں اور ان کو پاتے ہوئے وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا, ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا, فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین, یعنی آمین کا مطلب یعنی کہ ایسا ہی ہو. اسی طریقے سے فرمایا کہ جو ہے نا انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی کوئی سنے اور سننے کے بعد وہ درود شریف نہ پڑھے تو فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہو. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آمین, اس کے لیے ہلاکت ہو, یعنی کہ اس کے لیے ایسا ہی ہو.
تو ہمیں چاہیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی ہم سنیں تو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور پر، حضور کی آل پر، اصحاب پر ہم درود شریف ضرور پڑھیں. بہت پیاری اور بات، والدین کی بہت خدمت پیاری بات، کریں. اور اس پہ عمل کرتے رہیے گا. آپ لوگ بھی کہیں جانے انجانے میں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو رہی ہو جس سے ہمیں آگے جا کے کوئی بڑا نقصان ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگنے کے بھی قابل نہ بچے. تو کوشش کریے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں جو کہ ہمیں بہت آسائش آخرت میں پیدا کروا دیں گی. ایان آپ ہمارے شو میں آئے اس کا بہت بہت شکریہ. آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے شو کے ذریعے؟ یہ میں چاہوں گا کہ آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو. سب سے اچھی بات یہ کہ روز نیا ٹاپک آتا ہے. میں بھی روز ہی دیکھتا ہوں ان کو. صحیح ہے. اور میں نے بھی ان کو لائیو کال کر کے میں یہاں پر آیا ہوں. انہوں نے یہاں پر آنے کا موقع دیا مجھے بہت خوش ہوئی. اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ. آمین. تھینک یو سو مچ. لیکن ایان ہماری ٹیم کا ممبر ہے اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن ہم نے ان کو اس لیے بٹھایا کہ یہ لوگ جب ہم کوئی شو کرتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں، کوئی میسج دیتے ہیں کہ اس چیز میں ہمیں ایسی بات کرنا چاہیے. تو بالکل یہ پلیٹ فارم ہمارے ہر بچے کے لیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں جوائن کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا لڑکوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور یہ تو ایک مذاق کی سی بات تھی کہ آپ نے ہمیں کال کی اور آ گئے اسی طریقے سے. لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کال کریں اور ہمارے شو میں آئیں اور آ کے جو آپ کو میسج دینا ہے اور جو آپ اپنے ملک کے لیے اچھی بات کر سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. وجاہت آپ ہمارے شو کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی پلیٹ فارم پہ آئیں، لوگوں کو سیکھیں، ٹائم ضائع نہ کریں اپنا، لوگوں کی مدد کریں، اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں. اور جو آپ فالتو ٹائم ضائع کر رہے ہیں وہی کام اپنے کام میں لگائیں، اپنے بیزی رکھیں اپنے آپ کو. بس یہ کہنا چاہوں گا میں. جو ٹائم آپ ضائع کریں وہی کام اپنے کام میں لگائیں. وجاہت نے بتایا ہے تو پلیز اس سے غور کریں اور خیال کریں اور ہمیشہ ایسی ترقی کریں. آپ قائد صاحب کوئی میسج میری شکریہ دینا چاہیں؟ جی بالکل، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام اچھا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، لوگوں کو سیکھنے کا، سمجھنے کا جو ہے نا موقع مل رہا ہے. اور یہی پیغام ہے کہ جو نیو جنریشن ہے، جو نئے بچے ہیں، اس دور کے بچے ہیں جو بڑھ رہے ہیں، اور بلکہ جو نوجوان ہیں، بلکہ جو شادی شدہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا لحاظ رکھیں، ان کا خیال کریں. اور روزانہ جو فیملی کے اندر اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے لیے میری یہ خصوصی جو ہے نا ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ضرور بیٹھیں. آج کل کی ایک روٹین بن گئی، چونکہ ہمارا تعلق جو ہے نا روحانی عملیات سے، لوگ آتے ہیں تو لوگ جو شکایات لے کر آتے ہیں، جو والدین جو بلکہ والدین آ کے روتی ہیں اور اپنے دکھڑے بیان کرتی ہیں، وہ سب سے زیادہ دکھڑے وہ شادی کے بعد یہ بیان کرتی ہیں کہ بس آتا ہے اور آنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اپنی بیگم کے پاس، میرے پاس نہیں بیٹھتا، مجھ سے نہیں پوچھتا، یہاں تک کہ میری دوائی کے بارے میں نہیں پوچھتا، طبیعت کے بارے میں نہیں پوچھتا، بس آتا ہے سلام کرتا ہے چلا جاتا ہے. اور بعض لوگ جو ہے نا ناراضگی اختیار کر لیتے ہیں، والدین سے سلام و دعا جو ہے، کلام جو ہے وہ قطع کر دیتے ہیں. وہ ان کا تعلق بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ باہر سے آئے اپنے بزنس سے یا اپنی جاب سے سیدھے اپنے روم کے اندر یعنی بیگم والے روم میں چلے گئے اور پھر وہیں وقت گزارا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بیگم وہیں کھانا وانا سب کچھ لے کے وہیں چلی جاتی ہیں، وہیں کھایا پیا، وہیں سو گئے اور صبح میں اٹھے اور وہیں سے روانہ ہو گئے. تو اس طریقے سے والدین جو ہوتے ہیں نا، جو ان کی ایک خوشی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ والدین کے مطلب کس طرح دکھ ہوتا ہوگا، تو جو والدین بنتے ہیں اپنی خواہش کو مارتے ہیں، یعنی کہ ہمارے سامنے دیکھیں اگر بریانی رکھ دی جائے، کوئی بروسٹ رکھ دیا جائے، کوئی کھانے کی عمدہ چیز رکھ دی جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسے کھائیں. مگر جب ہم والدین بن جاتے ہیں تو والدین کیا ہوتے ہیں کہ اپنی خواہش کو مار دیتے ہیں. یعنی اب وہ دیکھتے ہیں نا میرا بچہ کھانا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے بچے کو دے دیں گے، یعنی اپنا حصہ بھی جو ہوگا نا، اگر اس کے 3 4 5 بچے ہیں مگر کوئی بچہ خواہش کر رہا ہے کہ اس کو اور چاہیے تو وہ دیکھتے ہوئے اپنی بھوک کو مار کے اور اپنا حصہ بھی ان کو دے دیتے ہیں. اپنے حصے کا کھانا بھی اولاد کو کھلا دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بھائی میں نہ کھاؤں کیونکہ میں نے تو یہ ساری چیزیں، وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دے دیتے ہیں کہ میں نے تو یہ ساری چیزیں کھائی نہیں ہے، چلو میرا بچہ کھا لے تو زیادہ بہتر ہے. بھلے بچہ ضائع بھی کرتا ہے لیکن ماں باپ بولتے ہیں کہ پھر وہ گرا ہوا اٹھا کے کھا لیتے ہیں یا بچہ ہوا بھی کھا لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو پہلا نوالا ضرور کھلاتے ہیں. اس لیے اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھے. اور یہ جو بات بچے کرتے ہیں نا، مجھے بہت بری لگتی ہے کہ میرا چھوٹا والا بھائی اپنے ماں باپ کو سنبھال رہا ہے یا میرا بڑا والا بھائی اپنے ماں باپ کو سنبھال رہا ہے یا میرا تیسرے نمبر کا جو بھائی ہے وہ امی ابو کو دیکھتا ہے، ان کا خرچہ وہ اٹھاتا ہے. تو آپ کوئی احسان نہیں کرتے، کیونکہ جب ماں باپ کے پاس پیسہ تھا تو انہوں نے کبھی بھی آپ کے اوپر لگاتے ہوئے یہ نہیں بولا کہ میرا پیسہ ہے اور میں پہلے بچے پہ لگا رہا ہوں، دوسرے پہ یا تیسرے پہ لگا رہا ہوں. اس کے لیے بچے سارے برابر تھے. تو جب ماں باپ کا پیسہ آپ کا پیسہ ہے تو پھر آپ کا پیسہ ماں باپ کا کیوں نہیں ہوتا؟ پھر وہ آپ کی بیوی بچوں کا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی طریقے سے جتنا آپ کی بیوی بچوں کا ہے آپ بالکل ان کو بھی ان کا حق
करा करें, लेकिन माँ बाप को कभी भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते। समीर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे मेरे शो के लिए? देखिए, शादी के बाद बस इतना ही एहसास हुआ कि हमें आज एहसास ये है कि माँ बाप हमारे जो हैं वो अपने कपड़े कम क्यों बनाते थे। आज इस चीज़ को रियलाइज हुआ हूँ। अब अपने बच्चे हो गए, बेगम है, उन लोगों के मामला देखना, आज अपना हाथ तंग कर लेना अपने लिए और उन पे हाथ जो है वसी करना, तो ये चीज़ समझ में आती है कि हमारी वालदा उस वक्त जो है अपने लिए पहले नहीं सोचती थी, हमारे लिए क्या करती थी। आज वालिदैन बने हैं तो इस चीज़ का एहसास है। और उम्मीद करूँगा आपके शो के ज़रिए इतने अच्छे मैसेजेस जा रहे हैं, इसी तरीके से ये जाते जाएँ, चलते जाए यही सिलसिला। और जो हमारे लोग हैं जिनकी मदद करने के लिए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो जल्द से जल्द उनकी मदद करें, आगे आएँ, क्योंकि बहुत से घराने ऐसे हैं कि जहाँ पे सिर्फ भूख जाग रही है, ना कपड़े हैं ना कुछ है। ईद का समा सर पे खड़ा हुआ है, ईद का त्यौहार बिल्कुल हमारे सर पे है। तो मेरा सिर्फ इतना ही पैगाम है कि आगे बढ़ें, अपनी ज़ात से जो हो सके उनकी बिल्कुल अपनी ज़ात से जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं वो करें, अपने रिश्तों की मदद करें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, क्योंकि देखिए बहनों का बड़ा मान होता है भाइयों से, और ये मौका जो होता है ना, बहनों की निगाहें दरवाजे पे होती है अपने भाइयों के लिए। भाई चाहे कितना भी बहनों को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन बहनें हमेशा अपने भाइयों से मोहब्बत करती हैं। इसी तरीके से माँ का एक एहसास होता है कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ लेकर आएगा, भले उसके लिए उसका शौहर भी ला रहा हो, उसका ससुराल भी सब कुछ करे, लेकिन उसकी उम्मीद अपने बेटे से जुड़ जाती है और वो चाहती है मेरा बेटा मुझे इस तरह रखे जैसे मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ और मेरा बेटा मुझे एक बच्चे की तरह संभाले और मेरा ख्याल करे। तो अपनी माँ को कभी ये नहीं समझे कि तो बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, उनको कभी ये मत बोले कि किस कलर के कपड़े पहनने हैं, आपको क्या हो गया है। नहीं, आप उनको दोबारा से आप उन्हें जवान करें, क्योंकि आप बेटा जो होता है ना, वो जिंदगी के आखिरी हिस्से में ऐसा होता है जब अपनी माँ को वापस हीरोइन बना देता है, उसकी मोहब्बत उसको जवान कर देती है, शौहर की मोहब्बत उसको जवानी में जवान रखती है और बुढ़ापे में उसका बेटा उसको जवान रखता है। इसी तरीके से बहनों को मैं कहूंगी कि अपनी छोटी बहन अपनी बड़ी बहनों का ख्याल रखे, भांजे अपनी खालाओं का ख्याल रखे, भतीजे अपनी फुप्पियों का ख्याल रखे, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि अल्लाह ताला ने रमजान का महीना रहमत बरकत वाला दिया। आप सारे गिले शिकवे भूल जाएं और आगे बढ़े, और आगे बढ़ के अपने रिश्तों को संभाल लें, क्योंकि पता नहीं हमें अगले साल ये मौका मिले ना मिले। अच्छा, तो मौका मिले या ना मिले, यही मेरा मैसेज है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।